آیت نمبر 101۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، رب قد آتیتنی من الملک، اے رب تو نے مجھے ملک عطا کیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ مفسرین محدثین اکرام کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا تھا، اس سے 2 بچے اور 1 بچی پیدا ہوئی۔ بچے کا نام ایک کا افرایم، ایک کا نام عیشہ تھا، اور جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام رحمت تھا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ کہ حضرت زلیخا شاہ جی عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کی نسبت نبی سے بھی ہے، کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے، تو ان کا نام گھٹیا شکل میں نہ لو کہ نبی سے نسبت ہو گئی، نام لو احترام سے لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ جیسے پہلے تمہارے اندر چاہت تھی نا، اب وہ نہیں ہے۔ عرض کیا کہ حضرت جی آپ کے واسطے سے اب اللہ تعالیٰ سے جڑ گئی ہے، اب ادھر دوستی، اللہ سے تعلق۔ یعقوب علیہ السلام جو تشریف لائے، یوسف علیہ السلام کے پاس رہے، 100، ایک روایت میں 47، ایک میں 27، مختلف۔ عمر پا کر جب وفات ہونے لگی تو فرمایا کہ مجھے اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو وہاں منتقل کیا، بیت المقدس کے پاس ہی۔ جب وہاں پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کا ایک جڑواں بھائی تھا، عیس نام تھا اس کا بھی اسی دن انتقال۔ بڑا تھا یہ 2 چند منٹ بعد ہی ہے، تو یعقوب اس لیے نام پڑا تھا کہ دوسرے نمبر پہ آنے والے۔ ان کو وہاں منتقل کیا، وہاں دفن کیا۔ دوسری محدثین مفسرین کی جماعت کہتی ہیں کہ جہاں انتقال ہو جائے وہاں سے منتقل نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام کی تاریخ ساری دیکھ، جہاں انتقال ہو گیا وہاں دفن ہو گیا۔ بس آج کل انتقالات بڑے چل رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تو خیر ویسے ہی یاد رکھنا، عوام میں ہے کہ جی وہ ایسا کریں امانتاً دفن کر دیں، جب یہاں سے وہاں جائیں گے پھر نکال کے لے جائیں گے۔ ایسا نکالنا، امانتاً رکھنا جائز نہیں، بس دفن ہو گیا، ختم۔ اندر کے حالات اللہ کے پاس ہوتے۔
یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام نے 23 سال زندگی گزاری، اور جب کہ ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے بھی نیکوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے رب تو نے مجھے ملک عطا کر دیا۔ آدمی ماضی کو نہ بھولے، اللہ کے شکر کرنے کی توفیق ملتی رہے گی۔ اللہ نے جب نبوت عطا کر دی ادھر حکومت بھی عطا کر دی، بادشاہ تھے۔ دوسرا اللہ تیرا شکر ہے کہ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ بار بار عرض کیا گیا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر بتا سکے۔ یہ بھی ہے کہ اگر اچھا خواب آ گیا تو ٹھیک ہے الحمدللہ کہہ دے، بتائے تو کسی ایسے سمجھدار کو بتائے کہ آگے وہ جملہ صحیح کہے۔ اگر برا خواب آ گیا تو حدیث پاک میں ہے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ لے، لا حول پڑھ لے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ خواب خواب ہوتا ہے، پہلے بھی شاید میں نے کبھی سنایا ہو۔ ایک پیر صاحب تھے، ایک مرید بھی تھا، نام کا پیر تھا، حقیقتاً پیر نہیں تھا۔ اس کو ایک مرید نے بتایا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیوں سے نا کسی سے دودھ آ رہا ہے، کسی سے شہد آ رہا ہے، کسی سے کچھ میں چوس رہا ہوں۔ تو پیر صاحب ذرا چوڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا حضرت جی ابھی آگے خواب ہے، وہ یہ ہے کہ میری انگلیاں آپ چوس رہے ہیں، ان سے پیشاب آ رہا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بالکل خواب سچ ہے، کہ وہ مرید اس سے دین چاہتا ہے اور وہ اس سے دنیا چاہتا ہے۔ الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، دنیا ایک مردار چیز ہے، ناجائز اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں، حضور نے فرمایا۔ یہی تو خواب کی تعبیر ہر آدمی کا کام بھی نہیں، خواب کبھی سچے کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اصل تو یہی ہے بھائیو، جتنا آئینہ صاف ہوگا اتنا چہرہ صاف نظر آئے گا۔ نبی کا خواب 100% سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا آئینہ دل کا صاف ہوتا ہے۔ اور ہمارا حال پتلا ہے تو خواب کبھی سچے کبھی جھوٹے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا بڑا ملکہ عطا کیا تھا۔ عرض کیا وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، بغیر نمونے کے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہی ہے، کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں۔ آسمان بھی ایسے ہی ہے کہ اوپر دوسرا تیسرا اسی طرح ہی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ، کچھ روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، کچھ روایات میں 700 سال کا۔ پھر پہلا آسمان اتنا موٹا ہے، پھر اتنا فاصلہ ہے، پھر اتنا موٹا ہے، اور 7 آسمان مختلف شکل کے اللہ نے اپنی قدرت دکھا، اور زمینیں بھی اسی طرح ہی ہیں۔
یوں نہیں کہ یہ پاکستان کی زمین ہے پھر ساتھ افغانستان کی ہے ساتھ ہندوستان کی ہے، یوں نہیں، زمینیں بھی تابتا ہے، 7 زمینیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ فاطر السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ جب سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا کبھی مرمت کی ضرورت نہیں پڑی۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب وقت آ جائے گا پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ابھی ٹھیک ہے۔ باقی انت ولی فی الدنیا، تو میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں، رجوع اللہ چاہیے۔ توفنی مسلمن، اللہ جب مجھے وفات دے تو اسلام کی حالت میں دینا، اسلام کی حالت میں تمنا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، لیکن زندگی اسلام پر گزارنے کی کوشش ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو نہ مرنا، اسحاق علیہ السلام نے بھی یہی تاکید کی، مگر اسلام پہ مرنا۔ اب اسلام پہ مرنا اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، لیکن زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ جس پر زندگی گزرے گی اسی پر موت آئے گی، عام یہی ہے کہ اسلام پر زندگی گزری، اسلام پر موت آئے گی، کفر پر زندگی گزری، خطرہ ہے کہ کفر پر موت آئے، اور دعا مانگی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا، لاحق کر دینا۔ یوسف علیہ السلام نبی کے بیٹے، عظیم نبی، ان کو تو ضرورت پڑی کہ دعا مانگنا پڑی کہ اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے فرمایا فادخلی فی عبادی، بعد میں فرمایا وادخلی جنت، کہ پہلے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، صلحاء اولیاء اللہ کے ساتھ مل جاؤ، پھر وادخلی جنتی، پھر جنت ملے گی۔ تو پہلے بندوں میں شامل ہو، پھر بات بنے کہ وہ طرز اور طریقہ بتائیں گے کہ زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے کیا، اور پوری تاریخ میں دیکھیں جس کے متعلق آپ نے کبھی سنا پڑھا کہ یہ اللہ کا ولی تھا، وہ بغیر کسی پیر کے نہیں ہوگا، کسی ایک کا نام لے دے، جو بھی ہو۔ تو کسی صالح مصلح سے، نیک اللہ کے بندے سے بیعت ہو جانی چاہیے، لیکن دیکھیں صحیح اس کے اندر کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ صحیح العقیدہ ہو، دین کا ضروری علم جانتا ہو، مگر نہ جاہل ہوتے ہیں۔ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور جیب میں اس نے پخانہ اٹھایا ہوا، پخانہ رکھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ نیکی کرنا چاہتا تھا لیکن عالم نہیں تھا، جاہل تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے آج بار بار خیال آ رہا تھا اور میرا نفس چاہ رہا تھا کہ خوشبو سنگھاؤ،
میں نے اپنے نفس کو آج سزا دی ہے کہ میں تجھے بدبو سنگھاؤں گا۔ وہ بدبو سنگھاتے سنگھاتے نماز کا تو کباڑا کر گیا، پتہ ہی نہیں کہ پخانہ اٹھایا ہوا ہے، نماز ہوتی نہیں، جاہل آدمی تھا۔ تو کبھی وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ نیکی نہیں ہوتی، وہ اس کی جہالت ہوتی۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندوں سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے شامل کر دو۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام چلے، مصر سے نکلے، 6,70,000 لوگ تھے۔ کچھ تفاسیر میں ہے کہ جاتے ہوئے راستہ بھولے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کریں؟ ایک بڑھیا نے بتایا کہ جی یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ لے جانا، اب ان کا وجود مبارک لے جائیں گے تو پھر راستہ ملے گا۔ تو انہوں نے کہا جی پتہ دو، روایت جس درجے کی ہے لیکن وہ بڑی سمجھدار نکلی۔ اس نے کہا تب بتاؤں گی کہ پہلے آپ وعدہ کرو مجھے جنت میں ساتھ رکھو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے جنت دے دی ہم دونوں کو، ضرور دیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ نے ساتھ رکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ دریائے نیل کے کنارے ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا وجود مبارک لیا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ کسی نبی کے ایک بال کو بھی ٹیڑھا کر سکے۔ مٹی نبی کے وجود کو نہیں کھاتی۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا نماز پڑھتے۔ میں گیا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ پہاڑی کے کنارے وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حیرانگی یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے متعلق ہے مٹی ہو گیا، ریزہ ہو گیا، مٹی کا ڈھیر ہے، پھر اس سے یاری اور تعلق، یہ نالائکی کا انسان ہے۔ یہ نبی سے تعلق نہیں، یہ صرف پیٹ کی پوجا پاٹ ہے، اس سے تعلق رکھنا۔ تمام علماء حق کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے۔ جس کا عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ نبی کا دشمن ہے، وہ نبی کو حیات ہی نہیں مانتا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ وہاں جانا اور مٹی کے ڈھیر پہ جانا برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے 150 دے دیا ہوگا، جیب میں ڈال لیا ہوگا، اس سے دوستی بن گئی، اس نے کچھ کھلا پلا دیا ہوگا، دنیا ہے، آخرت میں پھر کچھ نہیں۔ یاد رکھو ایمان والو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ متفقہ فیصلہ پوری امت مسلمہ کا کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے۔ جو درود شریف پڑھے قریب سے، من صلی علی عند قبری فسمیتہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے درود پڑھے گا میں سنتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا فقد ابلغتہ، جو دور سے پڑھتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نہیں جی یہ تو ویسے گپ شپ ہے، اس میں کوئی حدیث میں تو نہیں، لا حول ولا قوت۔ پھر بھی ہم کہیں نہیں بھائی۔ تو یاد رکھو، اپنا ایمان بناؤ، انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہوتے ہیں، درود پڑھا جاتا ہے سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے پہنچایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نام لے کے پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ مجھے ایمان پر رکھے،
آپ کو بھی ایمان پر رکھے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا